بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، فہم دین کورس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور ہمارے اس کورس میں روزانہ 5 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی چیز قرآن حکیم کا کچھ حصہ یاد کرنے کے لیے، اس میں کوئی لمبا چوڑا حصہ نہیں ہوتا، بہت چھوٹی سی ایک آیت مبارکہ یا ایسی صورت کہ جو چند صورتیں خاص طور پر ضرور آپ کو یاد کرنی چاہیے، تو مختصر سی صورتیں یا مختصر آیات ہوتی ہیں روزانہ ایک یاد کرنے کے لیے، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز روزانہ ایک حدیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہوتا ہے۔ تیسری چیز کچھ مسائل کے اوپر گفتگو ہوتی ہے روزانہ، تاکہ دینی بنیادی معلومات جو ہیں وہ آپ احباب کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکیں۔ چوتھی چیز کچھ دعاؤں وغیرہ کا یاد کرنا ترجمہ سمیت۔ اور پانچویں چیز روزانہ ایک عنوان پر مختصر سی بات ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں روزانہ کے سبق میں ہوتی ہیں۔ روزانہ کے سبق کا جو ہے وہ پیپر سبق سے پہلے انشاءاللہ آپ کو مل جایا کرے گا۔ پیپر سامنے ہو اور اس کے مطابق آپ روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارا فہم دین کورس کا یہ پہلا دن ہے، اور آج کے لیے جو حفظ کا حصہ ہم نے یاد کرنے کے لیے جو قرآن حکیم کا حصہ ہم نے منتخب کیا ہے، تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جو مجھے بھرپور توقع ہے کہ احباب کو الحمدللہ پہلے سے ہی یقیناً یاد ہوگی۔ لیکن بہرحال اس سورہ مبارکہ کی یہ اہمیت ہے کہ پورے قرآن حکیم میں سے یہ والی سورہ مبارکہ ہر مسلمان کے لیے یاد کرنی فرض ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن پاک کا حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو یاد کرنا فرض ہو، کوئی مستقل حصہ کہ ضرور یہ حصہ یاد کرنا ہے تو اس کا یاد کرنا کوئی فرض ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ اس کو یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا ہوتی ہے۔ البتہ آپ امام کے پیچھے ہیں، مقتدی ہیں، تو پھر تو امام والی آپ کی ہو جائے گی، لیکن سنتیں تو امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، نوافل اور وطر تو امام کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ رمضان میں چلو وطر امام کے پیچھے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ تو نہیں۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، واجب ہے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا، تو اس لیے اس کو یاد کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کا کوئی بھی اور حصہ اتنا کہ جس سے نماز درست ہو جاتی ہو، اتنا حصہ یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہے وہ کہیں سے بھی اتنا یاد ہو جائے کہ جس سے نماز درست ہو جاتی ہو تو وہ کافی ہے، تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی ابتدا بھی اسی سورہ مبارکہ سے فرمائی ہے، تو ہم بھی یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنے کورس کی ابتدا جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ سے ہم کریں، تاکہ قرآن حکیم کے ساتھ ایک مناسبت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ تو میں بولوں گا اور میرے ساتھ آپ احباب بھی بولیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جی محترم احباب، سورت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ تو سورت تو امید ہے کہ سارے احباب کو یاد ہی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ترجمہ بعض احباب کو یاد نہ ہو۔ اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ کے جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ محترم احباب، یہ جو آخری الفاظ ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا ترجمہ دو انداز میں کیا جاتا ہے۔ ایک انداز جو کہ میں نے جو ہے بولا ہے، اور یہاں پر ہم نے لکھا ہوا بھی ہے نوٹس میں، کہ جن پر غضب نہیں ہوا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ زیادہ بہتر انداز جو ہے ترجمہ کا یہ ہے۔ البتہ ایک اور انداز میں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، گنجائش اس کی بھی ہے کہ نہ ان کا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو دوسرا ترجمہ اس انداز میں بھی کیا جاتا ہے، لیکن عربی قواعد اور اسلوب اور عربی محاورہ کے مطابق زیادہ بہتر ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ میرے محترم احباب، یہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا آغاز لفظ الحمدللہ سے کیا ہے۔ اور اگر قرآن حکیم کا ہم ذرا تھوڑا گہرائی سے مطالعہ کریں تو قرآن حکیم کے 4 حصے بنتے ہیں، اور ہر حصہ ہی لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ آپ احباب میں سے کئی حافظ بھی ہوں گے، سورۃ المائدہ تک قرآن حکیم کا پہلا حصہ ہے، سورہ مائدہ کے آخر تک، سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام سے قرآن حکیم کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور سورۃ الانعام بھی لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ پھر یہ والا حصہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف سے قرآن حکیم کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور سورۃ الکہف بھی لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ تیسرا حصہ سورۃ الاحزاب کے آخر تک جاتا ہے۔ سورہ سبا سے قرآن حکیم کا چوتھا اور آخری حصہ شروع ہوتا ہے،
اور سورہ سبا کا آغاز بھی لفظ الحمدللہ سے ہے، اور یہ حصہ سورہ ناس تک مکمل ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ الحمدللہ جو ہے یہ اللہ کی نگاہ میں بڑی اہمیت والا ہے۔ ہماری نماز کے اندر قرات کا آغاز جو ہے وہ اسی لفظ سے ہو رہا ہے، اور اس کو بولنا لازم قرار دیا گیا ہے، تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت تو ہے نا۔ اب ترجمہ اس کا ہم نے کیا کیا ہے، اور یہی ترجمہ علماء کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن تعریف تو ہم اوروں کے بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بھی تعریفیں ہم کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم تو جانوروں اور بے جان چیزوں تک کی بھی تعریفیں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو کیا ہم غلط ترجمہ کر رہے ہیں یا غلط عمل کر رہے ہیں؟ نہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں نہ عمل غلط کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اس میں ہر قسم کی ہر تعریف مراد نہیں ہوتی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نا، توہین تو معاذ اللہ اللہ کے لیے نہیں ہے نا۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ان کی نسبت اوروں کی طرف کی جائے تو وہ تعریف بنتی ہے، لیکن جب انہی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو وہ تعریف بنتی ہی نہیں، وہ توہین بن جاتی ہے۔ تو اللہ کی تعریفیں ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی توہینیں تو نہیں ہے نا۔ تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، باقیوں کے لیے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو تعریف بنتی ہیں، لیکن وہی چیز اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے تو وہ توہین بن جاتی ہے۔ اس کی میں دو مثالیں جو ہیں وہ عام طور پر دیا کرتا ہوں، ایک ذرا چھوٹے درجے کی اور ایک بہت بڑے درجے کی مثال، تاکہ بات کو اچھی طرح آپ سمجھ جائیں۔ تیز دوڑنا تعریف تو ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے لیے یہ لفظ ہم بول سکتے ہیں کہ اللہ بڑا تیز دوڑتا ہے؟ یہ تو اللہ کی توہین ہو جائے گی۔ یہ کسی گھوڑے کے لیے یہ تو تعریف کے لائق ہے، یہ لفظ یہ گھوڑے کی تعریف ہو سکتی ہے، یہ کسی کھلاڑی کے لیے کسی ایتھلیٹ کی تو یہ تعریف ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے۔ تو جو تعریف اللہ کی ذات کے لائق ہو وہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہر وہ تعریف کہ جو اللہ کی ذات کے لائق ہے، جو واقعی اللہ کی بن سکتی ہے، وہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی تعریف میں نے بتائی۔ اب ایک بہت بڑی تعریف، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید مخلوقات میں سے اتنی بڑی تعریف کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ کون سی تعریف؟ امام الانبیاء ہونا، سارے نبیوں کا امام ہونا۔ نبوت کا درجہ ساری انسانیت سے بڑھ کے ہے نا، اور جو سارے نبیوں کا بھی امام ہو جائے تو اس کا درجہ تو ساری مخلوقات سے بڑھ گیا۔ باقی ساری مخلوقات انسانوں سے ہیچ ہیں، ٹھیک ہے، اور انسانوں میں سے افضل ترین ہے انبیاء، اور پھر انبیاء کا بھی جو امام ہے تو وہ سب سے افضل ہے پوری کائنات میں۔ لیکن امام الانبیاء یہ بہت بڑی تعریف ہے، لیکن نبیوں کا بھی امام ہے تو اس نے بھی رکوع میں جھکنا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف تو جھکنے کی نسبت کریں تو یہ تو توہین ہے۔ تو یہ امام الانبیاء ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق تو ہے، یہ اللہ کے لائق نہیں ہے۔ نبیوں کا بھی امام ہو، اس نے سجدے میں جانا ہے، اور معاذ اللہ یہ نسبت اللہ کی طرف تو نہیں کر سکتے کہ اللہ سجدے میں جائے گا، اللہ کو تو سجدہ کیا جانا ہے۔ تو اللہ کے لیے امام الانبیاء بھی بولیں گے تو توہین بن جائے گا، ہے تو بہت بڑی تعریف۔ تو بھائی یہ آیت مبارکہ کا جو پہلا لفظ ہے یہ ہمارا عقیدہ درست کرتا ہے کہ ہر وہ تعریف کہ جو اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ بس اللہ ہی کے لیے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ باقی جو تعریفیں اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی وہ اوروں کے لیے ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے دوسروں کی تعریفیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن وہ والی تعریفیں کرتے ہیں کہ جو اللہ والی نہیں ہیں۔ جو تعریفیں اللہ والی ہیں وہ اگر کسی اور کی کرو گے تو یہ قرآن کے پہلے لفظ کا ہی آپ انکار کر دو گے اور یہ شرک کرنا شروع کر دو گے۔ مثلا ہر جگہ موجود ہونا یہ میرے اللہ کی ذات کے لائق ہے، تو جو تعریف اللہ کی ذات کے لائق ہے نا بس وہ پھر اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں دروازہ آگے بند ہو جاتا ہے، وہ آگے کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ کا یہ تقاضا ہے کہ جب ہر جگہ موجود اللہ کی ذات کے لائق ہے تو بس وہ ہی ہر جگہ موجود ہے۔ سب کچھ جاننے والا ہونا یہ اللہ کی ذات کے لائق ہے، تو صرف اللہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اگر کسی اور کو بھی ہم شریک کرائیں گے شرک ہو جائے گا۔ ہر جگہ ہر کام کا مختار ہونا، مختار کل ہونا یہ اللہ کی ذات کے لائق ہے، تو پھر اللہ ہی مختار کل ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔
حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، فوق الاسباب سارے کام بجا لانا، یہ اللہ کے لائق ہے۔ تو یہ ساری تعریفیں صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہیں، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قرآن حکیم کا پہلا ہی جو لفظ ہے، اگر بندہ اس کو صحیح سمجھ کے پڑھے نا تو عقیدے کا مسئلہ تو بندے کا یہی پہ حل ہو جاتا ہے، عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے، ساری کائنات کی ربوبیت کرنے والا، جہانوں کی ربوبیت کرنے والا۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں کہ جو سارے انتظام کرے، اپنی ہر مخلوق کے ہر پہلو سے ہر انتظام کرے، تو رب اس کو کہتے ہیں کہ جو سارے انتظام ساری مخلوقات کے کرے۔ تو جب رب اس کو ماننا ہے نا تو پھر کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی اور کے در پہ پھر بھی جا رہے ہیں تو گویا کہ رب کی ربوبیت پر اعتماد کوئی نہیں ہے۔ جب ماننا ہے کہ وہ اللہ رب ہے تو پھر سارے انتظام اسی کے سپرد کرو نا، پھر غیروں کے در پہ نہیں جانا، پھر کسی بابے شابے کے در پہ نہیں جانا۔ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک تو وہ آج کے دن کا بھی ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر خاص طور پر کہا کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے، کیونکہ آج تو اور بھی کئی ملکیتوں کے دعوے کرنے والے ہیں، آج تو کئی اور بھی سپر پاور ہونے کے دعوے کرنے والے ہیں، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ انبیاء بھی موجود ہوں گے اور دنیا کے اندر کئی بڑے بڑے بادشاہ، حتیٰ کہ وہ جو انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتے تھے کہ ہم ہی رب ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، وہ بھی وہاں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں گے اور اللہ پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی اپنی بادشاہت کا، کوئی اپنی ملکیت کا کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، نہیں کر سکے گا۔ اللہ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ ہی کی ہے نا کہ جو زبردست ہے، اسی کی بادشاہت ہے نا، اور اس دن سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ دور حاضر میں تو کئی دہریے ہیں نا جو اللہ کے وجود کو بھی نہیں مانتے، تو اس لیے اللہ نے اس دن کا جو ہے یہاں پر اپنے آپ کو مالک نہیں کہا بلکہ مالک یوم الدین کہا۔ اگرچہ مالک تو اللہ ہر دن کے ہیں، ہمیشہ کے مالک ہیں، لیکن اس دن کا اس لیے کہا کہ اس دن تو سب تسلیم کریں گے، اس دن سب تسلیم کریں گے، ہر ایک کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اللہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ صیغے ہیں مضارع کے، مضارع جو ہے نا یہ حال اور مستقبل دونوں معنی دیتا ہے۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یعنی ہم حال میں بھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ اب ہماری یہ صورتحال ہے، مستقبل کا وعدہ بھی اللہ سے کرتے ہیں، اور یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ حال کا اقرار بھی ہے کہ ابھی ہم غیر سے مدد نہیں مانگتے، یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے، یا علی مدد نہیں کہتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ ایاک نستعین، تو پھر تو اللہ کے سامنے جھوٹا اقرار کر رہا ہے نا۔ وعدے اللہ سے یہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، صرف تجھ سے ہی مدد مانگوں گا، اور ساتھ ہی یا علی مدد، یا غوث پاک مدد۔ تو بھائی یہ اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 5 وقت حاضری دے کے جھوٹ بول کے آتا ہے، پھر تو بچنا چاہیے اس طرح کی حرکتوں سے۔ اللہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، وہ راستہ کہ جو قرآن حکیم نے ہمیں بتلایا ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اس کی خود وضاحت کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتا، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نبی انعام یافتہ ہیں، صدیق انعام یافتہ ہیں، شہداء انعام یافتہ ہیں، صالحین انعام یافتہ ہیں۔ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ تو غضب شدہ کا راستہ یا اللہ نہیں ہمیں دکھلانا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہوئے، صراط مستقیم کے اوپر جو قائم ہیں، یا اللہ ان کا راستہ دکھا۔ آج کے لیکچر کی جو دوسری چیز ہے تو وہ ایک حدیث مبارکہ جو آج کے لیے ہم نے منتخب کی ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث مبارکہ کا یہ بالکل ابتدائی حصہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے ساتھ بولیے گا، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، بے شک اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال تب درست ہوتے ہیں جب نیت آپ کی درست ہو۔ اگر نیت آپ کی درست نہیں ہے، مثال کے طور پر نماز ہی پڑھی ہے تو لیکن نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر وہ نیت نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ دیکھو کتنا نمازی ہے، تو یہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی نمازیں قیامت والے دن منہ پہ دے ماری آئیں گی کہ کیا تیرا فائدہ ہے نمازیں پڑھنے کا جو تو نے اللہ کے لیے پڑھی نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر عمل کے اندر خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا ہر نیک عمل جو بھی ہم کریں، چھوٹا کریں بڑا کریں، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر کام جو ہے وہ خلوص سے نیت کے ساتھ اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ آج کے درس کی جو تیسری چیز ہے، جو کچھ مسائل کے اوپر گفتگو کرنی ہے، تو اس حوالہ سے سب سے پہلے آج ہم نے منتخب کیا ہے عنوان اپنا وضو کا۔ تو وضو کے حوالہ سے سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں، کہ جس وقت تم نماز پڑھنے لگو تو یہ 4 کام کر لیا کرو۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، تو یہ 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔ تو یہ 4 چیزیں نماز میں فرض ہیں۔ نماز کے اندر اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں نا، تو وہ سنت وغیرہ کے درجے میں ہیں، فرض کے درجے میں یہ 4 چیزیں ہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں ہو جائیں، باقی کوئی چھوٹ بھی جائے نا، وضو ہو جاتا ہے۔ تو وضو کے اندر 4 چیزیں جو فرض ہیں وہ یہی ہیں، اور یہ فرض جو 4 ہیں نا، یہ اتفاقاً بھی پورے ہو جائیں نا تو نماز تو اس سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نہر پہ جا رہے ہیں، آپ کا پاؤں پھسل گیا ہے، آپ دانستہ آپ نے نہر میں چھلانگ نہیں لگائی، آپ کا پاؤں پھسل گیا، آپ نہر میں گر گئے، یا نوجوان دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دھکے بھی مار دیتے ہیں، کسی نے دھکا دے دیا، اب نہر میں گر گئے۔ جب نہر گر گئے، چہرہ آپ کا دھل گیا ہے، آپ نے دانستہ نہیں دھویا، دھل گیا ہے، آپ کے بازو بھی دھل گئے ہیں، سر کا مسح کرنا تھا تو مسح سے بھی بات بڑھ گئی ہے کہ پورا سر بھی دھل گیا ہے، پاؤں دھونے تھے وہ بھی دھل گئے ہیں، نماز اب بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی آسانی ہے کہ اتفاقاً بھی یہ 4 کام ہو گئے ہیں، نماز تو اس سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، تو نیت کر کے یہ سارے اعمال کریں گے تو ساتھ اجر بھی ملے گا، پھر وضو بنانے کا اجر ملے گا۔ اگر اتفاقاً یہ ہوئے تو وضو تو ہو گیا لیکن وضو بنانے کا اجر نہیں ملے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بے خیالی میں دایاں پاؤں بھی آپ اندر رکھ لیتے ہیں، بے خیالی میں بایاں پاؤں بھی اندر رکھ لیتے ہیں، کوئی اجر نہیں ملے گا آپ کو۔ پاؤں اندر رکھنے کا، مسجد میں آنے کا اجر تو ملے گا ہی، لیکن یہ پاؤں کی ترتیب کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اتنا سا ذہن میں خیال کر کے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں اندر پہلے داخل کرنا ہے، اور نبی اکرم کی سنت کو ادا کرے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اتنا سا دل میں تصور کر کے کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ تصور کر کے پاؤں اندر رکھیں گے نا، دایاں اب اجر ملے گا۔ تو اسی طرح وضو جو ہے وہ خود بخود ہو جائے، اس پہ اجر نہیں ہے لیکن نماز اس سے بھی ہو جائے گی۔ تو لیکن اگر نیت کر کے کریں گے تو اس سے اجر بھی ملے گا۔ تو یہ 4 چیزیں بہرحال فرض ہیں، ان کو نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور اس میں جو سر کا مسح کرنا ہے، اس کی جو فرض مقدار ہے وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، وہ بتلاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک قوم کے کوڑی پر پہنچے، کوڑے کے ڈھیر پر پہنچے، وہاں پر آپ نے پیشاب کیا، اس کے بعد پھر جب آپ نے وضو بنایا تو آپ نے چوتھائی حصے کا ناسیہ کا مسح کیا، سر کا اگلا جو چوتھائی حصہ ہے اس کو جو ہے وہ ناسیہ کہا جاتا ہے، تو سر کے چوتھائی حصے کا آپ نے مسح کیا۔ تو پھر احناف کا نظریہ یہ ہے کہ کم از کم چوتھائی حصہ اتنا مسح کر لیا جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ساری زندگی کم سے کم ثابت ہے وہ اتنا ثابت ہے کہ سر کے چوتھے حصے کا آپ نے مسح کیا ہے۔ تو پورے سر کو ڈھانکنا وہ بہتر ہے، پورے سر کا مسح کریں وہ بہتر ہے، سنت ہے، لیکن کم از کم چوتھائی کا کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ وضو بناتے ہوئے پہلے دونوں ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم شروع میں ہی ایک غلطی کر دیتے ہیں۔ جو بھی چیزیں وضو کے اندر دھونے والی ہیں نا، ان میں سنت یہ ہے کہ 3 دفعہ دھوئی جائیں۔ ہم جب شروع میں جب ہاتھ دھوتے ہیں نا تو وہ ایک دفعہ ہی دھو کے تو ہم آگے جو ہے نا وہ بات بڑھا دیتے ہیں، ہم کلی کرنے وغیرہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ شروع والے ہاتھ بھی 3 دفعہ دھونے ہیں، اور 3 دفعہ دھونا جو ہے نا، جس وقت تک آپ کے پانی کے نیچے ہیں نا ہاتھ جب تک، تو وہ بے شک آپ آدھا گھنٹہ بھی ان کو ملتے رہے ہیں، دھوتے رہے ہیں، وہ ایک دفعہ ہی رہے گا۔ پانی سے نکال لیں پھر پانی کے نیچے لے جائیں گے تو تب دوسری دفعہ بنے گا۔ ٹوٹی کے نیچے سے سائیڈ پہ کر کے پھر آگے لے کے جائیں، پھر سائیڈ پہ کر کے پھر آگے لے کے جائیں گے تو تب تیسری دفعہ بنے گا۔ تو اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ وضو بناتے ہوئے ہاتھ دھوتے تو بڑا ہیں، لیکن وہ 3 دفعہ والی سنت پھر بھی نہیں ادا کرتے ہیں، تو ابتدا میں ہی ہم غلطی کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس کے بعد 3 دفعہ جو ہے وہ کلی کرنا ہوتی ہے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے، 3 دفعہ چہرہ دھونا ہے، اور یہ چونکہ فرض ہے اس کے لیے خاص طور پر احتیاط ہونی چاہیے۔ دونوں کانوں کی لو سے جو ہے درمیان کا سارا حصہ، سر کے بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ ساری چہرے کی مقدار یہ ساری اچھی طرح دھوئی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اور چہرہ دھونے کے ساتھ ہی پھر داڑھی کا خلال کرنا بھی ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا جو ہے تو اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک یہ چلو کے اندر پانی لے لیں اور اس کو یوں کر کے لگائیں داڑھی پر، ٹھیک ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا صرف یوں کرنا نہیں ہے، بلکہ کیونکہ جو ہے مقصود جو ہے وہ جلد کو اندر تر کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ چلو کے اندر پانی لے کے یوں لگائیں تو یہ داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ جس وقت چہرہ دھوئیں تو اس کے بعد یہ داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ جتنی گھنی داڑھی ہے تو خلال کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جلد جو ہے وہ تر کرنا چاہیے، اس کے اوپر پانی پہنچانا چاہیے۔ اللہ اللہ، غالباً امام شافعی رحمہ اللہ تو وہ حنفی نہیں تھے، تو ان کی رائے جو ہے نا، حنفیوں کی رائے تو یہ ہے کہ یوں کر کے جو ہے نا وہ ایسے داڑھی تر کی جائے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ بطور مزاح جو ہے وہ ان کا ایک واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں، تو وہ حنفی نہیں تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ بس ہاتھ گیلے کر کے نا یوں کر لیا جائے تو یہ خلال ہو جاتا ہے، بس انگلیاں پھیر لیجیے نا داڑھی میں، تو ان کا یہ نظریہ تھا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ داڑھی کا خلال کیا ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ جی ہاتھ گیلے کرو اور انگلیاں داڑھی کے اندر پھیر لو، یہ داڑھی کا خلال ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ کوئی حنفی تھا یا حنفیوں سے متاثر تھا، تو وہ کہنے لگے حضرت اس سے پوری بھیگتی تو نہیں۔ تو امام شافعی کہنے لگے، امام شافعی نہیں ہے، شافعی یہ اور ہیں، تو امام شافعی کہنے لگے تو اینج کر راتی بھگو کے رکھ لیا کر، صبح کر لیا کر، تیری چنگی طرح پس جائے گی۔ تو بہرحال یہ علماء کے لطیفے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو بہرحال داڑھی کا خلال کرنا ہے، دونوں ہاتھ اس کے بعد کوہنیوں تک دھونا۔ یہ والا جو ہاتھوں کا دھونا ہے یہ فرض ہے، وہ جو شروع والا تھا تو وہ والا فرض نہیں تھا، یہ فرض ہے۔ وہ جو شروع میں وہ یہاں تک دھونے ہوتے ہیں، یہ والا ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، اس میں خاص طور پر اچھی احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح میں نے بتلایا کہ فرض جو ہے وہ چوتھائی مقدار ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ سر کا مسح کرتے کرتے گردن تک ہاتھ پہنچا دیے جائیں، گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جو ہے وہ ہٹائے جائیں، تو یہ جو ہے نا سنت اور مستحب کے درجے میں گردن کا مسح بھی بیچ میں ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ یہاں پر مسح جو ہے نا وہ یوں کرتے ہیں کہ سر کا مسح بالوں کے آخر تک کر کے پھر کانوں کا مسح کر کے پھر الٹے ہاتھ سے گردن کا مسح کرتے ہیں۔ یہ کہیں ثابت نہیں ہے،
یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ الٹے ہاتھ سے یہ گردن کا مسح الگ سے کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو سر کا مسح کرتے ہوئے ہی گردن تک ہاتھ پہنچا دیے جائیں، تو بس یہی جو ہے نا گردن کا مسح ہے ساتھ، اور یہ مستحب ہے کہ گردن تک ہاتھ پہنچا دیے جائیں۔ اور حدیث مبارکہ میں سر کے مسح میں پیچھے تک لے جا کر آگے تک لانے کا بھی بعض حدیثوں میں ذکر ہے، تو دونوں طریقے درست ہیں۔ صرف پیچھے تک لے جا کے گردن تک پہنچا کے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر واپس آگے بھی لائے جائیں تو تب بھی درست ہے، دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے کانوں کا مسح کرنا، انگلیوں کا جو ہے وہ خلال کرنا، اور 3 دفعہ پاؤں جو ہے یہ آخر پہ دھونا، تو یہ پھر فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کی خصوصی احتیاط ہونی چاہیے، ٹخنوں سمیت جو ہے وہ دھوئے جانے چاہیے۔ وضو کے حوالہ سے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے آشنا ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں نواقض وضو، کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سبیلین یہ کہتے ہیں پیشاب اور پخانہ کے راستے کو سبیلین کہتے ہیں۔ سبیلین میں سے کچھ بھی نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ خون ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، پیپ ہے، کوئی بھی چیز جو سبیلین میں سے خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے پہ کوئی زخم وغیرہ آ گیا، اس سے خون یا پیپ نکلی، اور 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ زخم ہوا، خون صرف ظاہر تو ہوا ہے لیکن اپنی جگہ سے معمولی سا بھی ادھر ادھر نہیں سرکا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر وہ اپنی جگہ سے ظاہر ہو کہ تھوڑا بھی ادھر ادھر سرک گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خون یا پیپ کوئی بھی جسم سے نکلی ہے اور وہ اپنی جگہ پر ہی رہی ہے، اس در سے سرکی ذرا بھی نہیں، تو پھر تو وضو برقرار ہے، لیکن تھوڑا سا بھی ادھر ادھر سرک گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون کے ساتھ وضو ٹوٹتا ہے، تو اس وجہ سے ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے کہ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وضو بناتے ہیں اور اس کے بعد برش کرتے ہیں، تو برش میں پھر دانتوں سے خون آتا ہے، تو انہیں برش تو کر لیا لیکن وضو ٹوٹ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وضو ٹوٹ بھی گیا ہے، تو وہ اس کے بعد اس نے نماز پڑھ لی تو فائدہ کوئی نہیں۔ تو بھائی برش یا تو پہلے کریں، یا جس وقت نماز وضو کے اندر کلی کرنی ہے اس وقت برش کریں۔ آخر پہ برش کریں گے تو اگر خون نکلا ہے تو وضو تو آپ کا ٹوٹ گیا، تو پھر دوبارہ جو ہے وضو بنانا پڑے گا، نہیں تو ویسے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ جس کو یقین ہے قطعی طور پر کہ میرے دانتوں سے خون نہیں آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بے شک آخر پہ کریں، لیکن جب دانتوں سے خون آتا ہو تو پھر آخر پہ جو ہے وہ برش نہیں کرنا ہے۔ اچھا جی، خون نکلوانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اتنی مقدار میں نکل آتا ہے کہ جس سے وہ اپنے مخرج سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خواہ وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے صرف تھوڑی سی سرنج میں نکلوایا ہے، خواہ کسی دوست کو دینے کے لیے نکلوایا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کے قے آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر اتنی مقدار قے کی، اگر تھوڑی تھوڑی بار بار آئے اور وہ بھی مجموعی طور پر اتنی مقدار بن رہی ہو کہ وہ منہ بھر کے ہو جاتی ہے، اگر وہ اکٹھی آتی تو وہ منہ بھر کے ہو جانی تھی، تو اتنی قے آئے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اگر اس سے تھوڑی قے آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ مسئلہ وضو ٹوٹنے کا ہے، یہ روزہ ٹوٹنے کا نہیں ہے۔ لوگ روزے کے اندر قے آئے نا تو سمجھتے جی چلو جی روزہ تو ٹوٹ گیا تو ہم چلو کھا پی لیے، نہیں بھائی، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ جان بوجھ کے کوئی قے کرے اور اتنی مقدار میں ہو کہ منہ بھر کے آئے تو پھر ٹوٹتا ہے۔ اتفاقاً قے آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جتنی مرضی آ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ اچھا جی، لیٹے ہوئے ہیں یا ٹیک لگائے ہوئے ہیں، کوئی بھی سہارا لیے ہوئے ہیں، خواہ وہ پیچھے ٹیک لگائی ہوئی ہے یا آگے کسی چیز کا سہارا لیا ہوا ہے اور اس میں نیند آ گئی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوشی ہو گئی ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ دیوانگی لاحق ہو گئی ہے، جنون ہو گیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ رکوع اور سجدے والی نماز، اس کے اندر اگر کہا لگا کے ہنسے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ رکوع اور سجدے والی نماز ہم نے اس لیے کہا کہ سجدہ تلاوت ہے، مثلاً کہ تلاوت کرتے کرتے سجدے کی آیت پڑھی ہے تو اس میں صرف سجدہ کرنا ہے، تو وہ بھی ایک نماز کا انداز ہے، لیکن اس میں رکوع نہیں ہے، صرف سجدہ ہے۔ یا پھر نماز جنازہ ہے، اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، تو وہ بھی نماز۔ تو سجدہ تلاوت کے اندر کسی کی اگر ہنسی نکلی ہے یا نماز جنازہ کے اندر ہنسی نکلی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
لیکن جو ایسی نماز ہے جس میں بندہ رکوع بھی کر رہا ہے، جس میں سجدہ بھی کر رہا ہے، خواہ وہ نفل ہیں، سنت ہیں، وطر ہیں یا فرض ہیں، جو بھی پڑھ رہا ہے، تو اس میں کہا لگا کے ہنسی کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر کہا سے مراد جو ہے، یہ اردو میں جو ہم کہا کہتے ہیں وہ بہت لاؤڈلی ہنسنے کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ اردو میں ہم عام طور پر کاف پر زیر کے ساتھ کہا بولتے ہیں، عربی میں کاف پر زبر کے ساتھ کہا ہے۔ تو یہ جو عربی میں جو کہا لگا کے جس پر وضو ٹوٹتا ہے تو وہ بہت اونچی ہنسنے کو نہیں کہتے۔ 3 درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ ہے تبسم، دوسرا درجہ ہے ضحک اور تیسرا درجہ ہے کہا۔ تبسم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ہونٹوں پر تھوڑا سا آثار تو آگے، ہنسی کے، مسکراہٹ کے آثار تو آگے، لیکن آواز بالکل پیدا نہیں ہوئی، اس درجے کو کہتے ہیں تبسم۔ نماز کے دوران اگر یہ تبسم والا درجہ ہو جائے نا، اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے، صرف ہونٹ جو ہیں وہ تھوڑے پھیل گئے ہیں، کچھ مسکراہٹ کی صورت بن گئی ہے، اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی، وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ اگلا درجہ ہے ضحک۔ ضحک اس کو کہتے ہیں کہ اتنی ہلکی سی آواز نکل آئی ہے کہ خود بندے کو اپنے آپ کو پتہ چل گیا کہ میری آواز نکلی ہے، ساتھ والے بندے تک آواز نہیں پہنچی، صرف اپنے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میری ہنسی کی آواز نکلی ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز اس سے ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر اتنی ہنسی کی آواز آ گئی ہے کہ بالکل ایک ساتھ بندہ اگر کوئی کھڑا ہو اور ہو بھی وہ بولا نہ ہو، صحیح سننے والا ہو، بہرا نہ ہو، تو اس کو وہ آواز آ جاتی ہو، اتنی اونچی آواز ہو گئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں عرب لوگ کہا، کہ ساتھ والے بندے کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ ہنسا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو بنا کے آ کے نماز پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد آج کے درس کی ہماری چوتھی چیز جو ہے وہ کچھ چیزیں یاد کرنے کے لیے ہم مقرر کرتے ہیں، جن میں آج کے درس کے لیے پہلے 3 کلمے ہیں، ان کو ترجمہ سمیت آپ نے یاد کرنا ہے۔ میرے ساتھ کہیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدً، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ و رسولہ، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت، اور کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ ہی کے ساتھ، یعنی اللہ ہی طاقت عطا کرنے والا ہے، العلی العظیم، جو کہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ میرے محترم احباب، عام طور پر لوگ ان کے اندر 6 کلمے معروف ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور عام طور پر لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ یہ 6 کلمے جو ہیں یہ یاد ہوں تو تب ہی بندہ ایمان والا ہوتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 6 کلموں کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایمان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو 3 کلمے کہے جاتے ہیں نا، ان کے تو الفاظ واقعی چلو احادیث سے ملتے ہیں،
جو چوتھا، پانچواں اور چھٹا کہا جاتا ہے نا، تو وہ جس انداز میں وہ لفظ ہیں، کسی حدیث میں وہ لفظ ثابت تک بھی نہیں ہے۔ ان کا ایمان کا حصہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ لفظ کسی حدیث میں اسی ترتیب سے جس طرح چوتھا کلمہ لوگوں نے بنایا ہے، پانچواں بنایا ہے، چھٹا بنایا ہے، تو وہ اتنے اسی ترتیب سے یہ الفاظ کسی حدیث میں موجود تک بھی نہیں ہے۔ تو وہ مختلف حدیثوں میں وہ لفظ ضرور مل جاتے ہیں، تو کوئی لفظ ادھر سے ایک حدیث سے، کوئی دوسری سے، کوئی تیسری سے لے کر وہ لفظ لوگوں نے ملا کے مجموعہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے، حدیثوں میں وہ لفظ ہیں، اچھے لفظ ہیں، کوئی یاد کرنا چاہے یاد بے شک کرے، اچھے لفظ ہیں، لیکن ان کو ایمان کا حصہ قرار دینا، ان کے اوپر ایمان کا دار و مدار قرار دینا، تو یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ ایمان سے متعلق جو ہے وہ پہلا اور دوسرا کلمہ ہے بس، کیونکہ ایمان جو ہے نا اس کا اصل یہ ہے کہ شہادتین جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ ایمان، ایک بندہ جو کفر سے اسلام میں آ رہا ہے، اس کے اوپر اسلامی عقائد واضح کر کے، کفر سے اس کی برات کروا کے وہ کفر سے متنفر ہونے کا اظہار کرے، اور شہادتین کی اس کو تلقین ہو، اسلامی عقائد اس کو بتائے جائیں، اور وہ اس کا اقرار کر لے، زبان سے باقاعدہ اقرار کرے، اللہ کی وحدانیت کا بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی باقاعدہ وہ اقرار کرے زبان سے، اور جس طرح کے تقاضے ہیں اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اقرار کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مان کر اقرار کرے۔ یہ اقرار کر لینے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس اقرار کا آگے انداز بہتر یہ ہے کہ اس کو کلمہ بھی پڑھا لیا جائے، تو یہ اس کا ایک انداز ہے، اصل میں تو اس کا اقرار ہے، تو وہ اقرار ہی اسلام قبول کرنا ہے، لیکن کلمہ پڑھا لیا جائے افضل صورت ہے۔ دوسرا کلمہ پڑھانا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر باقاعدہ شہادت کا لفظ آتا ہے، اور اگر پہلا اور دوسرا دونوں پڑھا لیے جائیں تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر سارے عقائد اس کو اچھی طرح سمجھا کے پہلا کلمہ بھی پڑھا لیا جائے تو تب بھی درست ہے، وہ بھی کافی ہے۔ تو بہرحال ایمانیات سے تعلق صرف پہلے اور دوسرے کلمے کا ہے۔ تیسرا کلمہ جو معروف ہے لوگوں میں، تو یہ لفظ اسی ترتیب سے حدیث میں موجود ضرور ہیں، لیکن یہ کسی کلمہ کی حیثیت سے نہیں، ایمانیات سے تعلق نہیں، صرف یہ اللہ کا ایک اچھا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایک یہ حدیث کے اندر ذکر ہوا ہے، تو ٹھیک ہے یاد کر لینا چاہیے، لیکن اس کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ آج کے درس کی آخری چیز جو ہے توحید اور رد شرک کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو میں کرتا ہوں، اس کے بعد آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں تلاوت کرنا چاہوں گا۔ اچھا جی جی، تو یہ ادھر سے 20 نوٹس گن کے اللہ، یہ ان کا حاضری کا بھی ان کو دے دیں، خالد مسجد کا۔ اچھا جی، میں سورہ اخلاص جو ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس عنوان پر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا یہ ہمارے ایمان کا سب سے بنیادی جز ہے، اور پورا قرآن حکیم جو ہے وہ سب سے زیادہ جس مسئلے کی تاکید کرتا ہے وہ یہی مسئلہ ہے جس کو مسئلہ توحید کہا جاتا ہے۔ اور صرف معاملہ قرآن حکیم تک ہی نہیں ہے، سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے اوپر بھی جتنی وحی نازل ہوئی ہے، تو سب کی وحی کے اندر جو سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ یہی رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی تلقین سارے نبی کرتے گئے ہیں۔ ہر نبی کا جو کلمہ ہے اس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہو، یہی رہا ہے۔ دوسرا جز جو ہے وہ ہر نبی کے نام کے ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ دوسرا جز جو ہے وہ رسالت کا اظہار کرتا ہے، پہلا جو ہے وہ توحید کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آدم و صفی اللہ ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے نوح النجی اللہ ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے لیے ابراہیم و خلیل اللہ ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے لیے اسماعیل و ذبیح اللہ ہو گیا،
حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے لیے یعقوب عبداللہ ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یوسف و صدیق اللہ ہو گیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے اسحاق و نبی اللہ ہو گیا، حضرت داود علیہ السلام کے لیے داود و خلیفۃ اللہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے موسیٰ کلیم اللہ ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عیسیٰ روح اللہ ہو گیا۔ تو یہ کلمے کا دوسرا جز تو ہر نبی کے نام کی مطابقت سے تبدیل ہوتا گیا، لیکن ہوتا وہ رسالت سے متعلق ہی تھا، لیکن پہلا جز جو ہے وہ ہر نبی کے لیے لا الہ الا اللہ ہی رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اور قرآن حکیم کے متعلق اگر میں یہ دعویٰ کروں تو یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا کہ قرآن حکیم کی ہر آیت اس کا کسی نہ کسی انداز میں اللہ کی توحید سے ضرور تعلق بن جاتا ہے۔ ہر آیت کا تعلق جو ہے اللہ کی توحید سے متعلق بنتا ہے، حتیٰ کہ وہ آیتیں کہ جن کے اندر عام احکام دیے جا رہے ہیں نا، ان کے اندر بھی اللہ کی توحید، کیونکہ احکام دینے کا اصل اختیار اللہ کا ہے۔ ان سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے نا کہ سارے اصل احکام جو دینے کا حقیقی اختیار ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تو عام احکام والی آیتیں جو ہیں ان کے اندر بھی توحید کا پہلو بہرحال ضرور موجود ہے، حتیٰ کہ وہ آیتیں کہ جن کا ہمیں معنی بھی نہیں پتہ۔ کون سی آیتیں؟ حروف مقطعات ہیں تو آیتیں ہمیں معنی بھی نہیں پتہ، لیکن مسئلہ پتہ چل گیا نا کہ سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہے۔ اگر سب کچھ جاننے والے کوئی اور ہوتے تو اس کو معنی تو پتہ ہوتا، تو مسئلہ تو ان سے بھی واضح ہو گیا۔ تو حتیٰ کہ وہ آیتیں کہ جن کا معنی تک بھی ہمیں معلوم نہیں، ان سے بھی اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی توحید یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہے شرک، اور شرک کی ہر قسم کی آمیزش سے بچنا ہے۔ توحید کے 3 انداز ہیں، اس کے مقابلہ میں پھر شرک کے بھی 3 انداز ہیں۔ ایک ہے توحید فی الذات، دوسرا ہے توحید فی الصفات، اور تیسرا ہے توحید فی العبادات۔ اس کے مقابلہ میں آ جاتے ہیں شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادات۔ ذات کے اندر توحید یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کا اظہار ہو گیا قل هو اللہ احد میں۔ پھر کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جی اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے کوئی نہ کوئی نائب بنائے ہوں، مددگار بنائے ہوں، تو یہ بھی ذات کے لحاظ سے شرک ہے۔ اس کا رد ہو گیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی معاون مددگار کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرا کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں وغیرہ، اللہ کے لیے کوئی کنبہ، قبیلہ، برادری، خاندان اس کے لوگ قائل ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی شرک فی الذات ہے۔ اس کا رد اللہ نے فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود جنا گیا ہے، اس کا کوئی کنبہ قبیلے والا برادری والا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اور شرک فی الذات کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جی چلو ٹھیک ہے اللہ ایک ہی ہے اور اس نے کوئی نائب بھی نہیں مقرر کیے ہوئے، کوئی اس کا کنبہ قبیلہ برادری بھی نہیں، لیکن کئی اور بھی ہیں جو اللہ والے اختیار رکھتے ہیں، جن کے اختیار جس طرح اللہ عالم الغیب ہے وہ بھی عالم الغیب ہے، جس طرح اللہ حاجت روا ہے وہ بھی حاجت روا ہے۔ تو اللہ فرما دیتے ہیں، اللہ اس پر فرماتے ہیں لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں ہو سکتا، کسی معاملہ میں اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ علم میں کوئی بڑی انتہا پہ بھی پہنچ جائیں، میرے آقا سے بڑھ کے پوری مخلوقات میں سے کسی کے پاس علم نہیں ہے، لیکن ان کا علم بھی بہرحال اس کی ایک حد ضرور ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی حد ہی نہ ہو۔ جس کا علم بے حد ہے، جس کی کوئی حد نہیں، وہ صرف اللہ کا علم ہے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ توحید فی الذات کے 4 انداز تھے، چاروں کا سورہ اخلاص کے اندر ذکر ہو گیا۔ اور توحید فی الصفات کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ماننا، یہ توحید فی الصفات ہے، اور اس کے مقابلے میں غیروں میں مان لینا یہ شرک فی الصفات ہو جائے گا۔ تو اس کا رد بھی ہو گیا لم یکن لہ کفوا احد میں کہ اس جیسی صفتوں کا مالک اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی ہمسری کرنے والا، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اور توحید فی العبادات کہ بندگی اللہ ہی کی ہونی چاہیے،
کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کی بندگی کریں گے شرک ہو جائے گا۔ اس کا ذکر بھی ہو گیا قل هو اللہ احد میں، کیونکہ اس اللہ کہتے ہیں الالہ، الف لام اور اس کے بعد الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی بندگی کی جا سکے، اور اللہ کہ صرف وہ اکیلا کہ جو بندگی کے لائق ہے، تو اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نام کے اندر ہی یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ وہی ایک ہستی ہے کہ جو بندگی کے لائق ہے، کوئی اور بندگی کے لائق ہے ہی نہیں۔ تو قل هو اللہ احد، اس کے اندر توحید فی العبادات کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید کے ہر درجے پر ہمیشہ قائم رکھے اور شرک کی معمولی آمیزش سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔